ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا راحت القلوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی 20ویں سورت یعنی سورۃ طٰہٰ پر گفتگو کریں گے۔ یہ وہ سورت ہے جو اداس دلوں کی بہار ہے اور جو مایوس انسانوں کے لیے ایک میٹھی ٹھنڈک ہے۔ اس سورت کا شان نزول اور اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ اس نے انسانی تاریخ کے ایک ایسے جابر اور غصے والے انسان کا دل پگھلا دیا جس کے نام سے مکہ تھر تھر کانپتا تھا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جب اسلام ابھی کمزور تھا اور کفر کا زور تھا، یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے دکھوں نے گھیر رکھا تھا۔ کفار مکہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو تانے دیتے تھے اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی اور آپ کا دل مبارک قوم کی اس ہٹ ڈرمی پر بہت رنجیدہ اور بوجھل رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا بوجھ جو تھا اور قوم کا جو غم تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ کر لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ تب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دل جوئی اور ان کی تسلی کے لیے یہ عظیم سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس سورت کی تاثیر کا سب سے بڑا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے۔ اپنی تلوار لہراتے ہوئے گھر سے نکلے کہ آج میں اس قصے کو ہی ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ راستے میں انہیں ایک صحابی ملے جنہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ان صحابی نے کہا، عمر پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے دستک دی، حضرت خبیب چھپ گئے اور بہن نے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور بہنوئی پر ٹوٹ پڑے۔ بہن بچانے آئیں تو ان کے چہرے پر بھی ضرب لگ گئی جس سے خون بہنے لگا۔ اس وقت ان کی بہن نے ہمت سے کام لیا اور کہا کہ عمر جو چاہے کر لو، اب یہ حق کا نور ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں تھوڑی نرمی آئی اور انہوں نے کہا، مجھے دکھاؤ وہ کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر آؤ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ غسل کر آئے تو ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ کے وہ ابتدائی اوراق رکھے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب پڑھنا شروع کیا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تو ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ان کا چہرے کا جلال جمال میں بدل گیا۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو رب العالمین کی آواز ہے۔ ان کا سارا غصہ برف کی طرح پگھل گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ لوں۔ سورۃ طٰہٰ کی وہ جادوئی اور نورانی تاثیر جس نے وقت کے شیر کو حق کا غلام بنا دیا۔ یہ سورت اس لیے اتری تھی کہ غصے ٹھنڈے ہو جائیں اور دلوں کو سکون مل جائے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ قرآن بوجھ نہیں بلکہ بوجھ اتارنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ہدایت۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب قرآن کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ یہ تو صرف اس سورت کا ایک آغاز اور معجزہ تھا،
لیکن ابھی اس صورت کے وہ راز باقی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈپریشن کا قرآنی علاج کیا ہے، جو آج بھی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ اب ہمیں صورت کے اس پہلے اور سب سے بڑے روحانی راز پر بات کرنی ہے، جو آج کے دور کے سب سے بڑے انسانی مسئلے یعنی ڈپریشن، انزائٹی اور ذہنی بے سکونی کا حتمی علاج ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں انسان کے پاس ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس آرام دہ گھر ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں اور سوشل میڈیا کی چکا چوند ہے، لیکن اگر کسی کے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں تو وہاں صرف اداسی اور تنہائی اور ایک ایسا انجانا سا خوف نظر آتا ہے۔ لوگ راتوں کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں مگر دل کا سکون پھر بھی میسر نہیں آتا۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی دوسری آیت میں پوری انسانیت کو وہ نسخہ عطا فرمایا ہے جو مردہ دلوں کو بھی زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت یا ٹینشن یا بدبختی میں پڑ جائیں۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ نے قرآن کا اصل مقصد بیان کر دیا۔ اس آیت کے پیچھے ایک بہت ہی پیارا اور سبق آموز پس منظر چھپا ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب قرآن مجید کی آیت نازل ہونا شروع ہوئی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی یاد میں اتنے مہو ہو جاتے تھے اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ رات کے آخری پہر تک آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ کا دل اپنی قوم کی فکر میں ہر وقت کڑتا رہتا تھا کہ کاش یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کفار مکہ جب آپ کو اس قدر مشقت اور عبادت میں دیکھتے تو وہ طنز کرتے اور کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے یہ کلام لائے ہیں ان کا آرام و سکون چھین گیا ہے، یہ تو ان کے لیے بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ نعوذ باللہ، ان کے نزدیک مذہب ایک بوجھ تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ بتا دیا کہ اے لوگو تم غلط فہمی میں ہو، میرا یہ کلام کسی کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ یہ تو بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ اس لفظ تشقی پر ذرا غور کریں، جس کا مطلب ہے بدبختی یا شدید تکلیف۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانا اور قرآن سے جڑنا انسان کو بدبخت نہیں بناتا بلکہ اسے دنیا اور آخرت کا سب سے زیادہ خوشبخت اور پرسکون انسان بنا دیتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی، ہمیں بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم شاید دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ یہی وہ ٹینشن ہے جو ہمیں اللہ سے دور رکھتی ہے، لیکن سورہ طٰہٰ کا یہ پیغام ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ نہیں، بلکہ جس کے سینے میں قرآن اتر جاتا ہے اللہ اس کے سینے سے دنیا کے سارے بوجھ نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو شفا کہا ہے، اور شفا صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ روح کی شفا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بالکل اسی مچھلی کی طرح ہو جاتا ہے جو پانی سے باہر تڑپ رہی ہو۔ آپ اس مچھلی کو سونے کے برتن میں رکھیں یا ریشم کے بستر میں، وہ تب تک بے چین رہے گی جب تک کہ وہ اپنے اصل مقام یعنی پانی میں نہ پہنچ جائے۔ بالکل اسی طرح انسانی روح کا اصل ٹھکانہ اللہ کی یاد ہے، اور جب تک وہ قرآن کے ذریعے اپنے رب سے نہیں جڑتی وہ ٹینشن اور ڈپریشن سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت اداس دلوں کے لیے خدائی مرہم ہے۔ جب بھی تمہارا دل کسی پریشانی سے بھر جائے، جب تمہیں لگے کہ دنیا کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور تمہاری سانسیں گھٹن کا شکار ہو رہی ہیں، تو ذرا ٹھہر کر سورہ طٰہٰ کی یہ صدا سنو کہ اللہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ نے تمہیں یہ زندگی بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں دی بلکہ اپنی پہچان کے لیے دی ہے۔ یہ قرآن تو ایک ایسا نور ہے جو اندھیری راتوں میں راستہ دکھاتا ہے۔
یہ وہ آواز ہے جو اکیلے پن میں ساتھی بنتی ہے۔ جس نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر اور اپنا ساتھی بنا کر پڑھا، اللہ نے اس کے چہرے پر وہ سکون سجا دیا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی آیت کو سن کر کیوں بدلے تھے؟ کیونکہ ان کے دل میں غصے اور انتقام کی آگ تھی، لیکن جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑھے کہ ہم نے یہ کلام تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں اتارا، تو ان کے اندر کا سارا جلال جمال میں بدل گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ میں جس سکون کو طاقت میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو اس کلام کے سائے میں چھپا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو سورہ طٰہٰ کا یہ وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی ٹینشن ہو، سورہ طٰہٰ کی ان ابتدائی آیات کو تلاوت کریں اور ان کے معنی پر غور کریں۔ یہ آیات انسانی دماغ کے ان خلیوں کو پرسکون کر دیتی ہے جو ہر وقت خوف اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔